اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ اس وقت آدھا رمضان المبارک ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح یہ 15 دن شروع کے گزر گئے، اب آئندہ 15 دن بھی اسی طرح گزر جائیں گے، بلکہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اس لیے اب تک جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں اور باقی دنوں اور راتوں کی خوب قدر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ بندہ ابھی ایک 35-40 سالہ نوجوان کی نماز جنازہ، تجہیز و تکفین وغیرہ سے فارغ ہو کر آیا ہے، تو سوچا کہ آج کی مجلس میں تھوڑی دیر موت کا تذکرہ کر لیں، جس موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، تاکہ موت کا ڈر دل سے نکل جائے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے موت کو پہچان لیا اس پر دنیا کی مصیبتیں اور فکریں آسان ہو گئیں۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ یا تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ جس انسان نے اچھی زندگی گزاری ہے وہ جب موت کا پیالہ پیے گا تو اسے میٹھا ذائقہ محسوس ہوگا، اور جس انسان نے غفلت کی زندگی گزاری ہے اس کے لیے وہ پیالہ اتنا کڑوا ہوگا کہ پینا مشکل ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس کو پینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ اکرام حاضر خدمت تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس الناس و احزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسِ، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذَهَبُوا بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ، یہ لوگ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ مشکات شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو اکثر یاد کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا الموت، لذت کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا جبکہ وہ اللہ کے راستے میں شہید نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنی موت کو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کرتا رہے گا اس کا حشر کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عقل مند اس آدمی کو بتایا ہے جو کثرت سے موت کو اور موت کے بعد والی زندگی کو یاد کرے اور اس کی تیاری کرے۔
آج ہم جو آدمی اگر گھر میں موت کا تذکرہ کر دے تو خاص کر عورتیں کہتی ہیں کہ کیسی نحوست کی بات کر رہے ہو، توبہ کرو۔ حالانکہ موت کا تذکرہ کثرت سے کرنے والے عقل مند شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ کریں، موت کو یاد کریں اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ اصل میں یہی عقل مند ہے۔ اچھا، موت اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں؟ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کر کے مارتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین میں کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں گیہوں کی فصل کاشت کاری کی۔ کچھ عرصے کے بعد فصل پک کر تیار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فصل پک چکی ہے تو اس کے کاٹنے کی فکر کی، چنانچہ فصل کاٹ دی گئی، دانے اور بھوسا کو الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہے میرے پیارے موسیٰ، تم نے گیہوں کو کاٹ دیا اور دانے اور بھوسے کو الگ الگ کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ، فصل پک چکی تھی اس لیے کاٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں بھی تو یہی کرتا ہوں کہ جب لوگوں کی زندگی کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں اور دانے کے مانند لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں اور بھوسے کے مانند لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں۔ تو موت سب کو آنی ہے اور ہر ایک کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اخباری اعداد اور شمار کے مطابق، یہ بہت پہلے کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہر دن اور رات میں تقریباً 15 لاکھ انسان پوری دنیا میں مرتے ہیں۔ اب کیا پتہ موت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہماری دہلیز تک بھی پہنچ چکی ہوگی۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اے دوست، کتنی بار دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ میں مصروف، تو اپنے کاروبار میں مشغول، تو اپنے گھر کے کام و کاج میں مشغول ہوتا ہے، جبکہ تیرا نام مردوں میں شامل ہو چکا ہوتا ہے اور ملک الموت تجھے لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اے دوست، تجھے کیا معلوم، بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے، تو خوشیاں بنانے میں لگا ہوا ہے، جبکہ تیرا کفن تو بازار کی دکان میں پہنچ چکا ہے جو عنقریب تجھے پہنایا جائے گا۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں، موت ہمیں نہیں بھولتی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر انسان کی قبر دن میں 70 بار اسے یاد کرتی ہے اور کہتی ہے، اے انسان، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الظلمات، میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الحیہ والعقارب، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، ذرا میرے اندر آنے کی تیاری کر لینا، ورنہ پھر پریشانی ہوگی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار، کوئی مال و دولت کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب اپنی موت کی تیاری اور اپنی موت کی فکر کریں۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اس مال کو آگے بھیج دو، کیونکہ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو پھر خود بھی اس کے پاس جانے کی خواہش کرتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو وہ خود بھی پیچھے یعنی دنیا میں ہی رہنے کی خواہش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موت کی ہمیں تیاری کیا کرنا ہے؟ موت کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو بسا لیں، یہ سوچیں کیا اللہ کا
عشق ہمارے دلوں میں اتر گیا، صرف زبان ہی زبان میں اللہ کا نام ہے، قیامت کے دن تو دل کھولے جائیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھی جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہوگا اس کو کھول دیا جائے گا۔ صرف زبان پر جو ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ نے طوطا پالا اور اس طوطے کو اللہ اللہ کہنا سکھایا تھا، وہ طوطا اللہ اللہ کرتا تھا، ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ ایک دن پنجرہ کھلا رہ گیا، ایک بلی ادھر آ گئی تو طوطے کو دبوچا اور لے کر بھاگی، تو طوطا جو ہے اللہ اللہ کرنے کے بجائے اب ٹین ٹین کرنے لگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو اسے اللہ اللہ سکھایا تھا، اب یہ ٹین ٹین کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ انہیں ملنے آئے، انہوں نے سارا واقعہ ان کو بیان کیا تو وہ فرمانے لگے چونکہ آپ نے طوطے کو اللہ اللہ کہنا سکھایا تھا اس لیے طوطے کی زبان پر تو اللہ اللہ تھا مگر اس کے دل میں ٹین ٹین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کو موت آنے لگی اور بلی نے اسے پکڑا تو وہی کچھ اس کی زبان سے نکلا جو اس کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ آج ہمارے دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ ہم سوچیں کہ اللہ کی محبت دلوں میں بھری ہوئی ہے، کیا ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کو بسا لیا ہے؟ ہم نے تو اپنے دلوں میں مال کی محبت کو بسایا ہے، دنیا کی محبت کو بسایا ہے، تو پھر موت کے وقت بھی یہی نکلے گا جس کو ہم نے بسایا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں صرف یہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں اور موت کے بعد کی زندگی کی پوری طرح تیاری کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب موت کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔